أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. قاری محمد فرحان بخش صاحب قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو معطر فرما رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات خوش آمدید، رحمت رمضان میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر علی وقار قادری اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر زینب کوندل. آج کا ہمارا موضوع ہے مہنگائی اور کفایت شعاری. مہنگائی آج کا ایک بڑا معاشرتی مسئلہ ہے. ہر کوئی، خاص طور پہ جو سفید پوش لوگ ہیں، اس مہنگائی کے مسئلے کو لے کر بہت پریشان ہیں. اور اس مہنگائی پر آپ آئے روز مختلف ٹی وی چینلز پہ مختلف جگہوں پر تبصرے، تجزیے اور اس کی اعداد و شمار اور کیلکولیشن سنتے رہتے ہیں، جو کہ بڑی حد تک درست بھی ہوتی ہیں. مگر بیونڈ دا لمٹ جا کے، دیوار کے اس پار جا کے آج ہم نے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کی روٹ کاز کیا ہے.
اعداد و شمار، یہ تو مہنگائی واقع ہونے کے بعد اس کے اعداد و شمار اور کیلکولیشنز آتی ہیں، لیکن وہ روٹ کاز کیا ہے، وہ بنیادی جڑ کیا ہے، وہ فنڈامنٹل سٹون کیا ہے جس سے یہ بیج نکلتا ہے جس کو ہم مہنگائی کہتے ہیں، جس کو ہم یہ تنگ دستی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ دیکھیے گا کہ کتنی بنیادی بات حضور نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے گروہ مہاجرین، تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر میں یہ چاہتا ہوں اللہ کرے تم ان سے محفوظ رہو۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش، اعلانیہ فحاشی، اعلانیہ بدکاری آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں دیکھی ہوتی۔ ذرا سنتے جائیے، تجزیہ کرتے جائیے، اپنے آپ کو تولتے جائیے اور اپنے معاشرے اور ہمارے معاشرے کو دیکھتے جائیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ قحط، معاشی تنگی اور حکمرانوں کی زیادتی کے ذریعے اس ناپ تول میں کمی کا حساب لوگوں سے لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسری بات فرمایا کہ اگر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور رسول علیہ السلام نے مغموم ہو کر، آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو تھے، آپ فرماتے ہیں اگر زمین پر چوپائے نہ ہوں، جانور نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ بارش اتارے ہی نہ زکوٰۃ رکے ہوئے ماحول کے اوپر۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی قوم، کوئی فرد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد اور پیمان، اطاعت کا عہد، فرما برداری کا عہد، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑنے کا عہد، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ چلنے کا عہد، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور پیمان کو کوئی قوم بھلا دیتی ہے تو فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر ایسا دشمن مسلط کرتا ہے کہ وہ چیزیں بھی ان سے چھین لیتا ہے جو اس سے پہلے ان کے پاس ہوتی تھی۔ اور 5ویں بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی قوم، کوئی حکمران اپنی اپنی سطح پر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور انتشار ڈال دیتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک توجہ فرمائیے، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کبھی آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ رزق جو اللہ طے فرما چکا ہے کہ آسمان سے اس پر اترے گا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمائیے، آگے آپ سنیے، یعنی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنیادی چیزیں بیان فرمائیں کہ جن سے یہ تنگ دستی، یہ قحط سالی، یہ مہنگائی، اس کے بیج پھوٹتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، اب یہ 2 احادیث میں ہم نے دیکھا کہ ناپ تول میں کمی ایک بنیادی وجہ ہے مہنگائی کی، زکوٰۃ نہ دینا ایک بنیادی وجہ ہے، بدکاری، اعلانیہ بدکاری ایک بنیادی وجہ ہے، اللہ کی نافرمانی بنیادی وجہ ہے، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہ ہونا یہ بنیادی وجہ ہے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہ وجوہات تو ساری بیان ہو گئی، حدیث سے ہم نے اس سے روشنی اور رہنمائی لے لی۔ حل صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل۔ آپ 50 سال بعد بھی ان مسائل پر بیٹھیں گے تو حل یہی ہے، اور اگر آج بھی بیٹھیں گے تو حل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اور حل کی صورتحال اور عمل کی صورتحال ہمارے ہاں کیا ہے اس کا بھی تجزیہ سن لیجئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور وہ اصحاب مدین اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے عذاب کے قصے سناتا ہے، لیکن ہم پھر بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے نافرمانی نہیں کرنی، وہ عاد اور سمود اور کئی اقوام کے قصے سناتا ہے، مگر ہم کسی سے لرزہ براندام نہیں ہوتے اور اپنی نافرمانی پر مصر ہیں۔ پھر قرآن فرماتا ہے بدکار لوگوں کے قصے سناتا ہے، قوم لوط کے قصے سناتا ہے، اور ہمیں ان امور سے بچنے کی حکم دیتا ہے، مگر اس کی طرف ہماری زیادہ توجہ نہیں جاتی۔ پھر قرآن مجید سود کو اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف اعلان جنگ کہتا ہے، مگر ہمارا نظام ہی اس پر کھڑا ہے۔ پھر قرآن مجید چور کی سزا بتاتا ہے، لیکن ہم نہیں دے سکتے۔ پھر قرآن مجید زانی کی سزا بتاتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ یہ قرآن مجید کے اور سنت نبوی کے وہ حصے ہیں جو ہم پڑھتے پڑھاتے تو ہیں، یاد تو کرتے ہیں ثواب کے لیے، مگر عملاً ان کا اطلاقی اور امپلیمنٹل پوائنٹ آف ویو سے خواتین و حضرات یہ معطل ہے۔ قرآن کا یہ حصہ، یہ غور طلب بات ہے کہ ایگزیکیوشنل پوائنٹ آف ویو سے، اطلاقی نقطہ نظر سے قرآن مجید کی یہ آیات موجود ہیں، مگر ان کا انطباق ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان چیزوں کے نفاذ کے لیے ہم ایک صالح معاشرے کا قیام اب تک وجود میں نہیں لا سکے، ایسا معاشرہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام کما حق کو نافذ کیے جا سکیں۔ آج تک ہم ایسا معاشرہ وجود میں نہیں لا سکے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف واپس پلٹیں، سنت کی طرف واپس پلٹیں، قرآن مجید پر پہلے خود عمل کریں، پھر اپنے گھر والوں کو عمل کرائیں، پھر اپنے معاشرے میں وہ روشنی پھیلائیں، اور بالآخر یوں بڑھتے بڑھتے ہم ایک ایسی سوسائٹی بنا سکیں جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی پابند ہو۔ آخری بات امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ جب کوئی شخص جہاں پر فحاشی عام ہو، جہاں پر بے حیائی عام ہو، جہاں پر قید سالی ہو، جہاں پر کوئی گناہوں سے روکنے والا نہ ہو، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ جہاں ایسی چیزیں موجود ہوں اور کوئی ان کے خلاف اقدام نہ کر رہا ہو، ان کے انسداد اور ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے سے فیوزات نبوت سلب فرما لیتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا معاشرہ اس طرف تو نہیں چل پڑا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی اور کفایت شعاری۔ اب کفایت شعاری سوال یہ آتا ہے کیا ہے؟ آپ نے نہ بہت زیادہ خرچ کرنا ہے نہ بہت کم خرچ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد آج کل کے دور میں دیکھیں تو اگر ہم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم چیزیں جو ہیں وہ ساری اپنے پاس ذخیرہ کر رہے ہیں، چیزیں اٹھا کے سٹور کر رہے ہیں، جس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنی۔ اور اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ بالکل خرچ کرنے پہ تیار ہی نہیں ہیں، جبکہ آپ کو صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، اپنے ارد گرد لوگوں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے معاشرے کو کس طرح سے مہنگائی کی طرف دھکیلا ہے، تو وہ ہم نے ایسے دھکیلا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ ویجیٹیبل آنی ہے مارکیٹ میں، آلو ہے مثال کے طور پہ، وہ بیجا گیا، وہ کاشت ہوا، آلو آنا تھا مارکیٹ میں، ان لوگوں نے کیا کیا، سارا آلو اٹھایا اور کولڈ سٹورز میں رکھ دیا۔ اب جب اس کی ریٹ مہنگے ہو گئے تو انہوں نے اس کو نکال کے بیچنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے ہاں، جس بندے نے اس کو کولڈ سٹور میں ڈالا اس کے لیے تو ظاہرہ بچت ہے، لیکن جو خریدار ہے اس کے لیے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم رمضان سے ہی اس کو ریلیٹ کریں، کسی کے گھر میں بچے ہیں، 5-6 بچے ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ روزے میں کچھ اچھا کھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ کی جو ہے وہ اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ارینج کر سکیں، اور وہ بہت حد ہے کہ 1 ڈش یا 2 ڈش ان کے لیے بنا دیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت سارے میز جو ہیں وہ افطار کے ایسے سجے ہوئے ہیں جہاں پہ 20 ڈشز بھی ہوتی ہیں اور جن میں سے 10 سے زیادہ ضائع کر دی جاتی ہیں، ان کو کھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں بہت سارے کھانے والی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کھانے کو بہت زیادہ ضائع کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ اگر ہم عام روٹین میں لوگوں کے کپڑوں کی بات کریں تو بنانے والا جو ہے وہ ہاں اس کے ریٹس بہت زیادہ کر رہا ہے کیونکہ اس کو وہ منافع ہو رہا ہے، لیکن خریدنے والا جو ہے اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کو خرید سکے، اس لیے بھی اس کے لیے مہنگائی ہے۔ آپ نے ناظرین ایک چیز اپنے آپ کو جو ہے نا وہ رکھ کر دیکھنی ہے، جب آپ کسی بھی چیز کا ایک طے کر رہے ہو نا کہ اس کا پرائس ٹیگ یہ ہوگا، صرف یہ سوچیں کہ کیا میں، میرے بیوی بچے یا میرا شوہر جو ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اس میں نے پروفٹ مارجن کتنا رکھنا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ میں نے جو ہے وہ اس سے ہی سب کچھ کما لینا ہے، اور ایک چیز سے تو کمایا جا بھی نہیں سکتا۔ آپ اگر اتنی ایکسیس کما بھی لیں گے، ہونا پھر بھی وہی ہے۔ اگر آپ کسی سے فضول نکال لیتے ہیں اس کے پیسے تو وہ آپ کے بھی نکل جاتے ہیں، آپ کے پاس بھی نہیں رکتے۔ تو اس لیے مہنگائی اور کفایت شعاری جو ہے نا یہ آپس میں دونوں کا لنک جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور اس پہ عمل کرنا، کیسے اس کو روکنا ہے، یہ ہم نے اپنے بنیادی طور پہ شروع کرنا ہے۔ کسی کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن خود اگر سٹارٹ کریں گے نا تو آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ جی بہت اچھی آپ نے بات فرمائی۔ اب ہم اپنے مہمانان گرامی کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں میری بائیں جانب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ممتاز اسلامک اسکالر ہیں۔ سر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے سید شمسام بخاری صاحب، معروف علمی ادبی شخصیت اور سابق وفاقی وزیر۔ شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ملک پاکستان کے ایک عظیم نعت خوان اختر قریشی صاحب، سر آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ ہماری دائیں جانب تشریف فرما ہیں بشارت اللہ ملک صاحب، ماہر معاشیات ہیں، سر آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم عاصم جاوید صاحب، ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب۔ عاصم بھائی خوش آمدید، ویلکم۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے نعت خوان ظہیر عباس قادری صاحب اور ان کے ہمنوا، خوش آمدید کہتی ہیں جی۔ اور شیف منیرہ کرن جی۔ منیرہ کچن میں آج کیا بنا رہی ہیں؟ جی آج کچن میں بہت فرینڈلی اور بجٹ والی ریسیپیز میں لے کر آئی ہوں، جس میں سب سے پہلے ہم بنائیں گے شاورما، جس میں آپ پراٹھا رول بھی میں بنا سکتے ہیں۔ اسی ریسیپی کو آپ گھر میں رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ میں اس کو پیٹا بریڈ کے ساتھ بناؤں گی، اور اس کی جو لوازمات ہوں گے وہ ویجیٹیبلز فریش، ساتھ میں چکن کے چنکس ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں دہی بڑے، جو کہ ہوم میڈ آپ بڑے ہوتے ہیں وہ گھر میں بناتے ہیں ماش کی دال کے ساتھ، اور ساتھ میں اس میں پکوڑیاں اور 2 اسپیشل قسم کی چٹنیاں ہوں گی، جو املی کی چٹنی اور منٹ کی چٹنی، اس کے ساتھ سرو کروں گی پاپڑی کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ بنیں گے چکن کے ویجیٹیبل کے ساتھ رولز۔ واہ منیرہ، آج تو کیا ویرائٹی بن رہی ہے کچن میں۔ آپ شروع کریں، ہم آپ سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں گے کہ کہاں تک پہنچی ہیں۔ جی ظہیر عباس صاحب، آغاز میں کون سا کلام پیش کرنے لگے ہیں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت نعت ہے، اس کے چند اشعار. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئے یا رسول اللہ، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور تو بھالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور تو بھالا ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور. جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. سیلائے نعت نبی پائیں گے جس دل خالد، سیلائے نعت نبی پائیں گے جس دل خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. آپ آئے یا رسول اللہ، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا.
رحمت رمضان میں خوش آمدید. ہم گفتگو کا سلسلہ اس کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے. مفتی صاحب، مہنگائی کے بنیادی اسباب اور ان اسباب کے حل کے لیے لائے عمل اور معاشرے پر ان کے اثرات، اس حوالے سے کچھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ٹاپک کے میں سمجھتا ہوں کہ دو بنیادی پہلو ہیں. جی. ایک تو ہے تربیتی، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ تربیت ہی ہے. جی بالکل ایسے. اور دوسرا اس کا عملی پہلو ہے جو ریاست کے ذمہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں پہلوؤں سے شاید ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے. تربیت کا عالم یہ ہے کہ نہ تربیت کرنے والے اس انداز سے تربیت کر پا رہے ہیں، تربیت کرنے والوں کے عنوانات اور موضوعات ہی کچھ اور ہیں، اور جو تربیت لینے والے ہیں وہ بھی تربیت سے ماورا ہو چکے ہیں. اب تو عالم یہ ہے کہ تربیت کا اثر بھی نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ. اور جہاں تک عملی پہلو ہے، عملی پہلو ہمیں نیوز میں تو بہت نظر آتا ہے، جی، لیکن میدان میں بہت کم نظر آتا ہے. اللہ کرے ان دونوں پہلوؤں سے اس ملک میں اثرات اور فوائد اور ثمرات ظاہر ہو سکیں. جہاں تک بات ہے قرآن و سنت کی، اور اس میں اس ٹاپک کو متعدد حوالوں سے ایڈریس کیا گیا ہے. جی. اس میں قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو بنیادی چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں اس میں ایک سورہ مطففین ہے، جس میں سوسائٹی میں جو لین دین کے حوالے سے کوتاہی اور خطا تھی، جس کے اثرات پورے معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں، اس کا ذکر کر کے اس پر اللہ کی ناراضگی، اس سے ریلیٹڈ احکام، اور پھر قوم شعیب کا حوالہ اس میں پیش کیا گیا. جی. چنانچہ ارشاد فرمایا ویل تباہی ہے للمطففین، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. اور ایک حدیث کی تشریح کے مطابق ویل سے مراد ہے جہنم کا ایک خاص طبقہ عذاب، خاص گھاٹی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے اپنا مال لیتے ہیں تو پورا پورا کرا کر لیتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن اگر انہیں ناپ کر دیں یا تول کر دیں تو اس میں وہ کمی کرتے ہیں اور ڈنڈی مارتے ہیں اور اپنا حصہ رکھ لیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، اب یہ مہنگائی کا بنیادی سبب تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بھی ایک سبب ضرور ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جب یہ عادات پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے حضرت شعیب کو مبعوث کیا. بالکل ٹھیک. جنہوں نے قوم کی تربیت شب و روز کی اور کنٹینیوسلی کی. ٹھیک ہے. فرق نہیں پڑا، ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی. اور یہ ڈاکٹر صاحب بات بہت غور طلب ہے کہ جو قوم اللہ کے حکم سن کر اس کو لائق توجہ نہیں سمجھتی اور نظر انداز کرتی ہے، اس قوم پر پھر اللہ رب العزت کی جانب سے سختیاں ظاہر ہوتی ہیں. چنانچہ قوم شعیب پر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے عذاب اتارے. پہلا عذاب یہ تھا کہ اس قوم میں زلزلہ آیا جس سے ان کا بہت نقصان ہوا. دوسرا عذاب یہ تھا کہ ایک ایسا ساؤنڈ آسمان سے ظاہر ہوا، ایک ایسی آواز جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. وہ ناقابل برداشت، بہت لاؤڈلی آواز تھی جس کو برداشت نہیں کیا جا سکا. اور تیسرا یہ تھا کہ اس قوم میں جب بارش بند ہوئی تو وہ لوگ بارش کے لیے بادلوں کی خواہش رکھنے لگے، تو آسمان سے کالے بادل ظاہر ہوئے اور یہ خوشی خوشی اس کے نیچے جمع ہو گئے کہ اس بادل سے ہمیں بارش آئے گی. لیکن اس سے آگ برسنا شروع ہو گئی اور پوری قوم جل کر خاک ہو گئی. یوں اس قوم کو دنیا سے مٹایا گیا. ان کے مٹ جانے کے اسباب اور بھی کئی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پر قرآن میں ذکر کر کے
اہل قرآن کو اس عادت سے بچنے کی ترغیب دی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ لین دین کے معاملات میں اللہ کے حکم کو فراموش کرتے اور نظر انداز کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، مہنگائی کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک سبب ہے بیع باطل۔ بیع باطل یہ ہے کہ بندہ دھوکہ، فراڈ، چیٹنگ کرے، اور وہ چیٹنگ اور فراڈ اور دھوکہ جو ہے اسی کا ایک حصہ ذخیرہ اندوزی ہے، اسی کا ایک حصہ ہے کسی کے کو کچھ بتا کر کوالٹی کوئی ذکر کر کے اس کو کوالٹی کوئی اور دے دینا، کوانٹٹی میں گڑبڑ کر دینا، بالکل اشیاء کی قیمتیں مارکیٹ میں بڑھا دینا، ناجائز منافعوں کا بڑھا دینا، یہ سب شریعت مطہرہ کی روشنی میں بیع باطل کے زمرے میں آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید نے اس کے بارے سے کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگو بے شک آپس میں باطل اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ۔ بالکل ٹھیک۔ یہ ایک ایسی کمپریہنسو آیت ہے جس میں اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اس کی بنیادی طور پر شرعی حکم بیان فرما دیا گیا، اصول بیان یہ کرتے تمہارے لیے جائز بالکل ٹھیک، اور روا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شمشان بخاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ بخاری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہے صدقات اور زکوٰۃ کا نظام، یہ جو مہنگائی ہے، ظاہر ہے یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، معاشرے میں موجود ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، تو اس نظام کو کس طرح مؤثر کر کے لوگوں کی کم از کم زیادہ نہیں تو جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں ان کی کفالت کا نظام بنایا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے مفتی صاحب نے دینی اعتبار سے اس کی جتنی وضاحت کر دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں میں اس سے بہتر نہیں کر سکوں گا، ان کا علم جو ہے اور وہ ان کے جو بات ہے، مگر اس کو اگر ہم مذہبی طور پہ اور معاشرتی طور پہ جدا کریں گے تو وہ بات سمجھ آنی مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا سا ٹچ اس کو دے کے قرآن و سنت کے مطابق اور پھر میں عرض کروں گا آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد ہے، مجھے باقیوں کا تو پتہ نہیں، میں یقیناً جو کہہ کے جاؤں گا میں کلی طور پہ اس کا عمل نہیں کروں گا، میں یہ بالکل ایسے نہیں کہہ رہا، میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، اور یہی ہماری بد نصیبی ہے۔ میں کہہ کے یہاں بڑی باتیں جاؤں گا، کلی طور پہ نہیں کروں گا، شاید کچھ کروں، تو قول و فعل میں تضاد آ گیا نا، باقی لوگ بھی زیادہ تر اسی طرح۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ رسول کریم کے حکم کو اور قرآن کریم کی آیات کو واضح طور پہ جانتے ہوئے نہیں مانتے تو خاکم بدہن، 100 بار خاکم بدہن، وہ ایک بغاوت کا ایک عنصر ہوتا ہے اور اللہ کریم اپنے باغیوں کو پسند نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ہے، پھر اس پہ وہ عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ اب معاشرتی طور پہ جو سب سے زیادہ ظلم ہے وہ ہے غیر منصفانہ تقسیم کا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سارے لوگ غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے اور ان ذرائع کی وجہ سے جو صریحاً ناجائز ہیں، جی امیر سے امیر تر ہو گئے اور غریب غریب سے غریب تر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور جو سوسائٹی کی جان ہوتی ہے، بیک بون آف دا سوسائٹی، مڈل کلاس، وہ ختم ہو گئی، آپ کو نظر ہی نہیں آتی مڈل۔ صحیح ہے، جو مڈل کلاس تھے وہ یا بالکل ختم ہو گئے، جو اپر مڈل کلاس یا غربت کی طرف آ گئے، یا پھر اتنا بڑھ گئے کہ جس کا حساب کوئی نہیں۔ اور دوسرا، بناوٹ و تصنع بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ کا لباس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ آپ کو پاکیزہ لباس ہو اور آپ کا سطر ڈھانپا رہے، اور اپنے معاشرے کے مطابق آپ وہ لباس زیب تن کریں جو جس پہ اعتراض نہ کیا جا سکے۔ سطر تو پہلی بات ہوگی، پاکیزگی بھی پہلی بات ہوگی، مگر آپ اپنے معاشرے کے طور پہ بھی اب یہ شلوار قمیض جو ہے یہ کوئی دینی لباس تو نہیں، اور اگر کسی نے پتلون ڈالی ہوئی ہے تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ یہاں ایسے ایسے بھی مولوی صاحبان ہیں کہ وہ پتلون والے کی نماز ہی نہیں مانتے، حالانکہ اس کا خشوع و خضوع جو ہے وہ شاید وہ پتلون والے سے 10 گنا ہو۔ رسول کریم تو سلوار والا نہیں تھا آپ کا معاملات، وہ اور طرح کا تھا لباس۔ تو میں عرض آپ کو کروں کہ ایک تو یہ جو خوب سے خوب تر کی تلاش ہے نا، کہ اس نے یہ ڈالا ہے تو میں بھی یہ ڈالوں، اس نے یہ کھایا ہے تو میں بھی یہ کھاؤں، اس نے مہنگائی کو ایک ہائیک جو ہے وہ ہائپ بھی کریٹ کی ہے اور اس میں ہائیک بھی آئی، اور اس میں حضرت صاحب بھی بھائی ہیں میرے چھوٹے، اس بات پہ شاید اتفاق کریں میرے ساتھ، آپ دینی افطاریوں میں چلے جائیں، کیا وہاں سادگی نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں، مقصد تو یہ ہے نا، اگر دیکھیں میرے سے کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ 50 بندوں کی افطاری کی جگہ 1000 بندے کی افطاری کر دیں، بھلے ان کو کھجور اور روٹی سیر آ جائے، بجائے اس کے کہ آپ 20 ڈشز کریں، پہلے آپ کھائیں
پھر زیادہ تر لوگ تو وہی فریج میں رکھیں گے، کوئی کسی کو توفیق نہیں ہوئی فریج میں رکھنے کی تو ان کے نوکر کھا کے بھی پھر پھینکیں گے باہر. ایسا تماشا روز ہوتا ہے. ایسی افطاری کی کہاں گنجائش ہے اسلام میں، بلکہ اخلاقی طور پہ بھی نہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے ایڈریس کرنا چھوڑ دیا ہے جو آپ کے ریئل مسائل ہیں. اب یہ 70% ایگریکلچر سوسائٹی ہے. تو عرض یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے اور کنجوسی سے بھی پرے چل رہا ہے تو آپ کو اسی بات پہ چلنا پڑے گا کہ نہ بناوٹ و تصنع ہو اور نہ اتنا بخل ہو کہ وہ لوگوں پہ اثر انداز ہونا شروع ہو. بشارت صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ مہنگائی جو ہے وہ خاندانی نظام پر کس طرح سے اثر ڈالتی ہے اور اس کا مہنگائی کی وجہ سے بچوں کی تعلیم پہ بھی کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ بالکل پڑ رہا ہے. پہلے تعلیم کی بات کرنے میں میرا ایریا ہے. اس وقت یونیورسٹی لیول پہ جو ایڈمیشنز ہیں ان میں اوور آل کمی پہ 30% سے زیادہ ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں اس پہ زیادہ اثر پڑا. آپ یہ دیکھیں گے مہنگائی نے کمر اتنی توڑی ہے لوگوں کی کہ لوگ اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھانا چھوڑ گئے. اور یہ صرف ایک یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا، ساری اوور آل اس میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی آ جاتی ہیں. جی اس کا پہلا حساب کا کیا تھا کہ خاندانی نظام پہ کیسے اثر ڈالتا ہے؟ خاندانی نظام پہ یہ پڑتا ہے کہ جہاں ایک حد سے زیادہ فقر و فاقہ ہوگا ادھر لڑائیاں ہوں گی. جی میں ذاتی مثالیں دینا ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے اپنے بیٹے سے ایک دن کہا، شادی شدہ تھا، اس وقت 3 سال ہوئے تھے اس کی شادی کو. میں نے کہا یار کتنی اعلیٰ بات ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو اور تمہاری والدہ اور میں تمہاری بیوی میں کوئی ٹھک کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی توتکار نہیں ہوئی، کوئی ایسی سین نہیں بنا، تو دس از گریٹ. اس نے مجھے کہا کہ اب بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ شکر کریں اللہ کا کہ اس نے ہمیں علیحدہ پورشن دیا ہوا ہے. رہتے ایک ہی گھر میں ہیں، وہ علیحدہ پورشن ہے. اور یہ اور اس نے کہا کہ جب ہمارا دل کرتا ہے نیچے آ جاتے ہیں جب آتا ہے. دوسرا اس نے کہا کہ چونکہ ہمیں اللہ کا شکر ہے پیسے کی کمی نہیں. اگر پیسے کی کمی ہوتی اور ایک کمرے سے ساس نکل رہی ہے دوسرے سے بہو نکل رہی ہے اور پھر ٹکراؤ ہونا ہی ہونا تھا. اینڈ دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ پیسے کی کمی ایک حد سے زیادہ، یہ نہیں کہ بالکل وہ جا کے ٹکراؤ کا باعث بنتی اور خاندانی نظام خراب ہوتا ہے. بچے چھوڑ کے چلے گئے، بیٹا دوسرے گھر میں چلا گیا لڑائیوں کی وجہ سے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے اپنے بچے خراب ہوں گے جنہیں پتہ ہی نہیں لگا گیا کہ دادا دادی کیا ہوتے ہیں، پھوپھو کیا ہوتی ہے. اور وہ اگر چیزیں ساتھ ساتھ رہیں تو وہ بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے. تو اللہ کرے کہ ساری دنیا ایسے ہی کر سکے. اچھا، میں چونکہ ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، یہ بھی مسئلہ سننے میں آتا ہے کہ ایک گھر میں 3-4 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں تو وہ بل کے معاملے میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بل میں حصہ زیادہ ڈالتا ہوں، یہ کم ڈالتا ہے. جو اس کے 2 حصے ہیں، ہمارا ایک حصہ ہے. میرے 2 حصے ہیں، میرا کم حصہ ہے، میں زیادہ گھر میں چیزیں لاتا ہوں، یہ کم زیادہ ہے میرے کم ہے. یہاں تک بات پیسے کی کمی ہے نا. پیسے کی کمی. پیسہ اگر وافر ہوئے گا تو یہ جھگڑے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے. بالکل. عاصم صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک میں عوام کو محفوظ اور معیاری سحر و افطار جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے، تو کون سے جامع حکمت عملی اور کون سے خصوصی ایسے پلانز ہیں جن پہ آپ فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں پہلے تو یہ تھوڑا سا ٹاپک جو ہے نا اس پر ٹچ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جہاں پہ ہم کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ آپ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. اب یہ کھانے پینے کا جو اسراف ہے نا، اس کے اوپر شاید ہمارے لوگ بات ہی نہیں کرتے. آپ کوئی کریٹیسائز نہیں کر رہا، ہر طبقہ ہائے فکر کے علماء اکرام کو دیکھیں گے ان کی صحت بڑی اچھی ہوگی، وہ زیادہ سے زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں. یہ ایک وہ میں جو ہے نا عادت کے طور پہ بتا رہا ہوں. اور عرض یہ ہے کہ ولا تسرفوا کے اوپر عمل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اس سے آپ کی صحت کے اندر توازن رہے گا، آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے گی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ایک حصہ جو ہے وہ پیٹ کا خالی چھوڑ دو. اب وہ پیٹ کا خالی حصہ چھوڑنا جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی موزوں اور بہت ہی اچھا ہے. اور جو آپ نے وہ خالی حصہ چھوڑنا ہے اس میں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ کسی غریبوں کے لیے ایک حصہ اس کے اندر سے رکھ سکتے ہیں. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ 20 پیس کھانے سے بہتر ہے کہ آپ سادہ افطاری کر لیں
اور اس افطاری کو زیادہ لوگوں کے اندر اور ڈیزرونگ لوگوں کے اندر تقسیم کر دیں. تو یہ اس آسپیکٹ کو بھی میں مفتی صاحب سے بھی اور باقی بھی جو ہمارے یہاں پہ اسکالرز تشریف لاتے ہیں ان سے یہ عرض کروں گا کہ ولا تسرفوا والا جو آسپیکٹ ہے اس کو بھی کور کریں. اور احادیث میں یہ روایات موجود ہیں کہ جو اپنے پلیٹ کو بالکل صاف کرتا ہے وہ پلیٹ اس کے لیے دعا دیتی ہے. اگر کھانے کا کوئی ذرا نیچے گر گیا اس کو آپ اٹھا کے کھا لیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے کہ یہ اللہ کا رزق ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. اس کو جتنا افادیت کے لیے لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے. اور رمضان کا ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کی کیا اہمیت ہے, اور آپ پھر بھوکے لوگوں کے لیے جو ہے وہ صدقات سے, زکوٰۃ سے اور ویسے ہی جو اپنے اموال سے ان کے لیے حصہ نکالتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ, اور عید بھی ایسے ہی ہے, عید سے پہلے فطرانہ دینا واجب ہے کہ جب آپ فطرانہ دیں گے تو اس بندے کو دیں گے کہ ڈیزرونگ ہے, اس کو بھی عید کی خوشیاں مل سکیں. تو جہاں تک یہ ٹاپک ہے یہ تو تھوڑا سا میں نے اس کو ٹچ کیا, اس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مطلب ایک مین ڈومین ہے وہ یہ ہے کہ فوڈ سیفٹی کو انشور کرنا اور فوڈ کی کوالٹی کو بہتر بنانا. تو رمضان سے پہلے تقریباً 2 ویکس پہلے سی ایم صاحبہ کی ہدایات کے مطابق ہماری پنجاب فوڈ اتھارٹی کی تیاریاں جو ہیں رمضان کے حوالے سے شروع ہو چکی تھیں. ہم لوگ, آپ کو پتہ ہے بہت سے بزنسز جو ہوتے ہیں فوڈ بزنسز وہ رمضان اسپیسیفک ہوتے ہیں, جیسے کیچپس ہیں, جیسے دہی بڑیاں ہیں, جیسے سموسا پٹی رول ہے, جیسے یہ کچوریاں پکوڑے, یہ اس طرح کے لوگ ہیں. بیسن اسپیسیفک بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اب بیسن میں اڈلٹریشن کے ایشوز, اسی طرح سے دودھ کی کنزمپشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اس کے اندر اڈلٹریشن کے ایشوز. پھر ہم نے جو ہے نا وہ رمضان اسپیسیفک یہ چیزیں کی. دودھ کی اڈلٹریشن وہ اسپیسیفک زیادہ ہو جاتا ہے. جی میڈم, فروٹ کی کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے, ویجیٹیبلز کی زیادہ ہو جاتی ہے, اور جو اس طرح کی آئٹمز ہیں جیسے کچوریاں ہیں, پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, ان کی کنزمپشن, دہی بلیاں, ان کی کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہم نے پھر رمضان میں اپنا تھوڑا سا فیلڈ کی جو فارمیشنز ہیں ان کا شیڈیول ہم چینج کرتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ہم 2 ٹیمز یعنی کہ 2 شفٹ جو ہیں وہ افطاری کے حوالے سے اور ایک شفٹ جو ہے وہ سحری کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا وہ متعین کی ہوتی ہے. ان کے ڈیوٹی آورس کو ہم چینج کر دیتے ہیں, اور ہم راتوں کو بھی میڈم جاگتے ہیں. فرینکلی ٹیلنگ کہ بہت زیادہ, کیونکہ رمضان میں اشیاء خورد و نوش کی جو ایک طرح سے ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, چیزیں زیادہ آ رہی ہوتی ہیں, تو ہماری ڈیوٹی بھی جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے رمضان سے پہلے ہم نے ایک رمضان صحت گائیڈ بھی بنائی جس کے اندر ہم نے لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے, فار ایگزامپل افطاری ہے تو افطاری میں آپ نے اپنے آپ کو اوور لوڈ نہیں کر لینا. آپ کا معدہ جو ہے وہ 13 گھنٹے کی بھوک کے بعد سکڑا ہوا ہوتا ہے, تو آپ نے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ڈوز دینی ہے. یعنی کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ افطاری کو پسند فرمایا کھجور سے اور پانی سے, اور اس کے بعد مطلب کھجور کی وجہ سے آپ کے جو شوگر لیول ڈاؤن ہوا ہے وہ پورا ہوگا, انسٹنٹ انرجی ملے گی. پانی کی وجہ سے جو آپ کے معدے کے اندر ایک سکاڑ یا سکڑ پن کا پیدا ہوا ہے وہ جو ہے وہ ایڈریس ہوگا. اس کے بعد آپ نے افطاری کے بعد نماز پڑھیں, اور مستحب اور سنت بھی یہی ہے کہ اس کے بعد کھانا کھائیں. اس سے پورشنز بھی بن جائیں گے, اور آپ جو ایک دم سے اوور لوڈ ہو جاتے ہیں. اساس میں مجھے امید ہے کہ آپ کے ان پہ لوگ عمل بھی کر رہے ہوں گے, اور کوشش تو جاری ہے ہماری, ہم بھی کوشش کرتے ہیں, آپ بھی کوشش کریں. یا لیتے ایک چھوٹی سی بریک, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید, اور چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ منیرہ جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں. منیرہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جی میں کچن میں آج بنا رہی ہوں, ساتھ ساتھ تو جو پلیٹر تھے شاورما کے وہ بن رہے ہیں, ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں چکن کچوری سبروسو کی,
اور اس کی فلنگ بہت ہی خستہ اور ساتھ ہی معیاری. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہوں گی کہ جب بھی فروزن آئٹم کو آپ نے استعمال کرنا ہے سبروسو کی, تو اس کو پہلے آپ نے تھوڑا سا روم ٹمپریچر پہ رکھنا ہے, اور پھر آپ نے اس کو تقریباً 8 سے 10 منٹ اس کو لگتے ہیں. اس کو آپ ڈیپ فرائی کرتے ہیں, اس کو آپ نے شیلو فرائی نہیں کرنا. اور سیکنڈس کی بات یہ کہ اس کے 4 منٹس لگ گئے ہیں, مطلب ایک سائڈ پہ ابھی 4 منٹ ایک دوسری سائڈ پہ لگیں گے. جب یہ کرسپی گولڈن براؤن ہو جائے گا پھر ہم اس کو نکالیں گے. اگر آپ اس کو ایئر فرائی میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ اوون میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تقریباً 200 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں. آپ اس کو بیک کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور ڈیپ فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں. اور یہاں پہ میں نے خستہ اس کی کچوری ہے سبروسو کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے تو جو کہ ہماری اس کی فلنگ بن رہی تھی, وہ فلنگ میں بنا رہی ہوں ڈالڈا کوکنگ آئل میں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ معیاری کھانا, اور میں ہمیشہ کمپرومائز نہیں کرتی ہوں, کہ کوشش کرتی ہوں کہ ہم اس کو کھانے کو اچھے آئل میں بنائیں. اور ڈالڈا کوکنگ آئل کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ 70% ماؤں کا انتخاب ڈالڈا کوکنگ آئل کے اوپر ہے, اور ہر گھر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کی خاص بات یہ کہ جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں, ہم اس کو 1 سے 2-3 بار جب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ورنہ عام طور پہ ہوتا یہ کہ ڈالڈا کوکنگ آئل کو جب بھی ہم یوز کریں اور اس کی افادیت کو بتائیں تو اس میں اومیگا 3 وٹامن اے بی سب ہی ہیں. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, تو ڈالڈا کوکنگ آئل میں ساتھ میں بننا ہے پیٹا بریڈ کی فلنگس. زبردست. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایہ ناز استاد نعت خوان الحاج اختر قریشی صاحب. سر ایک کلام کی گزارش ہے. الہام کی رم جھم, الہام کی رم جھم, کہیں بخشش کی گٹا مدینے کی فضا ہے, الہام کی رم جھم, آیات کی جرمٹ لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سجڑا ہے, الہام کی رم جم, سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی, سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی, بے زر کو ابو ذر, بے زر کو ابو ذر, تیری بخشش نے کیا ہے, الہام
اے گنبد خضرا گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، الہام کرم جم بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، الہام کرم جم ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی فاروق القادری صاحب، سر باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، سودی نظام معیشت اور مسائل کے حل کی آرزو، کیا فرماتی ہیں؟ کیا اس میں کوئی راہ عمل نکل سکتی ہے؟ جی، نظام تو سودی ہے اور سودی نظام سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کچھ عرصہ قبل جی ایک شنیدن تھی کہ 2028 تک اس ملک سے اس نظام کا خاتمہ ہونا ہے، لیکن اس کی کوئی عملی تدابیر یا پریکٹیکل شیپ نظر نہیں آئی کہ ابھی اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے۔ اللہ کرے بڑھیں اور یہ نظام سے نکل سکیں۔ ہمیں اپنی حد تک اس نظام میں رہتے ہوئے جس قدر ہو سکے اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جملہ سودی امور سے، چاہے وہ قرض ہو یا دیگر جو سود کی جہتیں ہیں، کم از کم خود اپنی حد تک تو ہم بچنے کی جتنی کوشش کر سکتے کریں، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کا 1% بھی فائدہ اور نفع نہیں، نہ انڈیویجول نہ ریاستی لیول۔ تیسری بات یہ میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، مہنگائی تو اس وقت حد سے زیادہ ہے، جی ٹیکسز کی بمبار ہے، برمار ہے، اور ایسے غیر محسوس طریقے سے ٹیکسز لے لیے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بہت مشکل ہو چکا ہے ایک متوسط آدمی کا گزارا بھی۔ غریب تو پسا ہوا تھا ہی، اب جو متوسط فیملیز تھیں، مڈل فیملی تھیں، وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ ایسی صورتحال میں عوام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، کفایت شعاری کو اپنائیں۔ واہ، یہ مت دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اپنی سیلری کا، اپنی انکم کا ہفتہ وار یا ماہانہ آپ ایک بجٹ تشکیل دیں بالکل کہ میں کیا خرچ کروں، کب خرچ کروں اور کیوں خرچ کروں اور کتنا خرچ کروں۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ میرے بندے کون ہیں، جن کو اللہ آن کرتا ہے وہ کون ہے. ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر بخل بھی نہیں کرتے. وہ ان دونوں کے درمیان اعتدال سے خرچ کرتے ہیں. صحیح. لہٰذا آپ اپنی ذات کو دیکھیں، آپ کی کتنی ضرورت ہے، اس ضرورت کے مطابق آپ خرچ کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اور ہمارا دین تو میانہ روی کا، اعتدال کا ہی درس دیتا ہے. میں آپ کو ایک قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے افطاریوں کے حوالے سے، تو مجھے حضور علیہ السلام کی روشن زندگی یاد آئی. آپ نے اپنی پوری زندگی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور ایک دن میں کبھی 2 کھانے بھی نہیں کھائے. ایک وقت کا کھانا کھایا تو دوسرے وقت صرف کھجور کھائی ہے. اور ہم تو ایسا لگتا ہے جیسے پیدا ہی کھانا کے لیے ہوئے ہیں. اسی لیے بیماریاں بھی ہیں، اسی لیے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے. وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے خواہشوں کے لیے مت جئیں، بالکل ٹھیک، ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو مینٹین کیجیے. بالکل، بہت اچھی بات. اور مولا علی کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو خواہشات ہیں وہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، اور جو صبر ہے وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بخاری صاحب سید شمشان بخاری. بخاری صاحب، اگر جس طرح یہ ابھی مفتی صاحب نے ایک بڑا اچھا ٹریک کفایت شعاری کی طرف، ایک گھر کی سطح پر بجٹ سازی، کفایت شعاری کے وہ کن مراحل سے گزر کے وہ بجٹ سازی ہو کہ ہم بنیادی ضروریات کو بھی پورا کر سکیں اور لگژری سے بچتے ہوئے، چونکہ لگژری میں جائے گا تو وہ مہنگائی ہے وہاں پہ اور وہ افورڈیبل نہیں ہے، تو یہ درمیانی راہ آگے کیسے چلا جائے؟ دیکھیں، اسلام کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو اسلام نے تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بڑا زور دیا ہے. اور سب سے بڑی تربیت جو ہے نا وہ ڈسپلن ہے. وہ کسی چیز کا بھی ہو. اب باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو ڈسپلن ہے نا. جی بالکل. آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو اس طرح نہیں. تو دیکھیں جماعت نماز کا کتنا بڑی فضیلت ہے اکیلے پڑھنے سے. تو ایک ڈسپلن ہے. آپ جاتے ہیں، آپ اذان آتی ہے، آپ چپ کر جاتے ہیں، ڈسپلن. اسی طرح جو گھر کے امور میں میانہ رفیع رکھنا ہے وہ ڈسپلن ہے. اور وہ آپ نے اپنے اوپر، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے آپ تو طاری کرو پہلے نا. تو آپ جب ڈسپلن سے کرتے ہو تو آپ اس پہ کر سکتے. اس کا طریقہ یہی ہے جو دیکھیں رسول کریم جو بلا شک و شبہ، اب نئے نئے اسکالر اور نئے نئے لبرلز پیدا ہو گئے ہیں، لیکن سرکار کی جو ذات گرامی ہے وہ وجہ تخلیق کائنات، اور وہ باعث تزئین کائنات بھی سرکار کی ذات. اور لیکن وجہ تخلیق کائنات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، وہ میرے آپ کی وجہ سے پہچانا جانا ہے. وہ ایک ایسی ذات کو یہاں پہ بھیجنا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہچانا چاہے. تو جو کچھ بھی ہے یہ عاشقوں کو اور عقل والوں کے نصیب میں ہے، اس کا محور نبی کریم کی ذات بابرکت اور آپ کے پھر متعلقین کی. مطلب آپ دنیا میں محمد و آل محمد کا ذکر چھوڑ دیں، آپ کے پاس آپ کو مل ہی نہیں سکتی اصلاح، جو ہے ہو ہی نہیں سکتی اصلاح آپ کی. تو آپ سرکار کی زندگی میں دیکھیں، سب سے اچھا جو یہ جس طرح یہ آئلز اور یہ ہوتے ہیں نا، سرکار دو عالم نے گھی کی تلچھٹ میں بنا ہوا، یعنی پہلے استعمال ہوا ہوا گھی، بہترین کھانا وہ کھایا جو وہ کھایا. اور پھر آپ غور کریں کہ اگر کوئی اصحابی یا حضور کا کوئی عزیز یا کبھی کوئی لے کے آتا حضور کی خدمت میں کوئی کھانا جو کہ کھانا کسی صورت مطلب جو آپ روز کھاتے سے اس سے مختلف ہوتا، تو کسی نہ کسی کو یاد فرما لیتے اور اپنے ساتھ بٹھا کے وہ اکیلا نہیں کھاتے تھے. اور کتنی راتیں آپ نے اور آپ کی اولاد نے بھوکی گزاری مگر بھوکے کو وہ نہیں جانے دی. آپ یہ تاریخ کر کے ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے پاس اگر 100 روپے ہے یا کسی کے پاس 1000 روپے ہے، وہ اس کے مطابق بجٹ کر لے. مگر جب تک آپ اس کو سٹریم لائن نہیں کرو گے نا، آپ مفلسی میں مبتلا ہو جائیں. جب آپ مفلسی میں مبتلا ہوگے تو پھر وہ گھر میں جنگ و جدل بھی شروع ہوگا، لڑائیاں بھی شروع ہوں گی. اور مفلسی کی سب سے بڑی وجہ مبتلا ہونے کی وہ خواہشوں کی غلامی، ورنہ تو کھجور سے بھی پیٹ بھرا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیلف ڈسپلن جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. حکومت بہت بعد میں آئے گی، پہلے خود پہ طاری کرنا. بالکل. عاصم صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ گوشت کے معیار پہ ہمیشہ یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، تو فوڈ اتھارٹی اس پہ کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیے، گوشت کے معیار کے حوالے سے جو ہے
پنجاب فوڈ اتھارٹی بہت متحرک ہے، اور ابھی پچھلے سال چیف سیکرٹری پنجاب نے ایک کمیٹی بنائی جس کو میں کنوین کر رہا تھا. اس میں لوکل گورنمنٹ کے، اس میں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ پاکستان حلال اتھارٹی کے نمائندگان شامل تھے. ہم نے کافی ایکسٹینسو اس میں کام کیا. جو پریویس لاز تھے، سلاٹر کنٹرول ایکٹ 1963 کا بنا ہوا قانون تھا، لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر سلاٹر ہاؤسز کی پروویژنس موجود تھیں، ہم نے ان تمام لاز کو دیکھا. اس کے بعد ہم نے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھا کہ انٹرنیشنلی سلاٹر ہاؤسز کو کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے سیکٹر اسپیشلسٹ جو ہیں ان سے بھی اس کے اوپر مشاورت کی. اس کے بعد ہم نے 3 چیزیں کی. ایک تو یہ تھا کہ ہم نے جو سلاٹر ہاؤسز ریگولیشنز جو ہیں وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنے بورڈ سے ان کو اپروو کرایا. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی سلاٹر ہاؤسز ہیں ان کو ہم نے جو بیئر منیمم فوڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ آپریٹ کروانا ہے. دوسرا یہ ہوا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر ترامیم جو تھیں سلاٹر ہاؤسز سے ریلیٹڈ وہ بھی ہم نے کروا لیں، اور اب سلاٹر کنٹرول ایکٹ 1963 میں ہم نے ترامیم جو ہے نا پرپوز کی ہوئی ہیں. فار دیٹ میٹر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہر سلاٹر ہاؤس کو ہم ڈیجیٹلی مانیٹر کر رہے ہوں گے. جو بھی اینیمل آئے گا اس کی پہلے جو ہے وہ اینٹی مارٹم ہوگا. ہر سلاٹر ہاؤس کے اوپر ایک ویٹنری اسپیشلسٹ یا ویٹنری آفیسر جو ہے وہ اس کو ٹاسکنگ کی ہوگی، وہ اس کا اینٹی مارٹم کرے گا. اس اینٹی مارٹم کے کرنے کے بعد اس کی سلاٹرنگ ہوگی، سلاٹرنگ کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا. اس کے بعد اس کی ٹرانسپورٹیشن تک جو ہے وہ اس کو مانیٹر کیا جائے گا کہ کس جگہ پہ وہ جا رہا ہے، اس کو ٹیگ کون سے سلاٹر ہاؤس کا لگا ہوا ہے. تو یہ ساری ورکنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ ابھی ہم نے اس میں جو مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں تحصیل لیول پر، ڈسٹرکٹ، پھر کمشنر لیول پر اور پھر پروونشل لیول پر، وہ ساری کی ساری ہم نے جو ہے وہ تجاویز پیش کر دی ہوئی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بھی انلیگل سلاٹرنگ ہے، بیسیکلی ایشو کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک وہ جانور جو بالکل لاغر ہے، جو بیماری زدہ جانور ہے، قریب المرگ جانور ہے، اس کو لا کے ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. تو ہم اس سارے جو مطلب پریکٹس ہے اس کو انشاءاللہ اس نئی ریگولیشن ہے میرا، جو واقعی ہم ویڈیوز اور چیزیں دیکھتے ہیں یہ گوشت کے حوالے سے، وہ صحیح بھی ہوتی ہیں؟ دیکھیں میڈم، پچھلے پورے سال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 552 FIRs ہیں جو انلیگل سلاٹرنگ والے تھے، جو غلط سلاٹر کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 320 کے قریب جو انلیگل سلاٹرنگ کے یونٹس تھے ان کو بند کیا، اور تقریباً 12 لاکھ کلو گرام کے قریب مضر صحت گوشت جو ہے وہ تلف کر دیا. اب دیکھیں ایک سائیڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ریگولیشن یا مانیٹرنگ کی سائیڈ ہے، دوسری وہ سائیڈ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے، مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، جو تربیت والی سائیڈ ہے. اب دیکھیں ہر جگہ پہ گورنمنٹ نے نہیں پہنچنا. اب روزے بھی رکھتے ہیں، نام رکھا ہوا ہے مکہ ملک شاپ، مدینہ ملک شاپ، دستگیر ملک شاپ، اور دوکا جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قتل والے کے لیے نہیں فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہ اس کے سوشل کانسیکوینسز ہیں کہ سوسائٹی ایٹ لارج جو ہے، پبلک ایٹ لارج جو ہے، وہ ملاوٹ والے دودھ کی وجہ سے، جس نے جعلی دودھ بنایا اس سے خدا نخواستہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہوں گی، اس سے کسی کے کڈنیز افیکٹ ہوں گے، کسی کے لنگز افیکٹ ہوں گے، کسی کو اس کے اندر سے ٹیومرز یا کینسر جو ہیں وہ ملیں گے. تو ایک بیماری بندہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس سے غذائیت ملے گی، لے کے وہ گھر میں بیماری جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے بھی ان کو غذائی دہشت گرد کہنا شروع کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ عوام سے پیسے پورے لے رہے ہیں اور دھوکہ دیتے ہوئے ان کو مضر صحت چیزیں جو ہیں ہمارے تک خالص دودھ آتا ہے. دیکھیں جتنی ہم نے سختی سی ایم صاحبہ کے جو ہے وہ اینٹی اڈلٹریشن پنجاب مشن کے تحت جو ہے نا ہم نے شروع کی ہے زیرو ٹالرنس کی. پچھلے سال 1170 FIRs ہیں ہماری جعلی دودھ بنانے والوں کے خلاف، اور اس کو جس طریقے سے میڈم ہم نے فیس کیا ہے عدالتوں میں، مطلب جو ہے نا روزانہ کی 3 عدالتیں میں فیس کرتا رہا ہوں کہ کرمنلز کی بجائے میرے اریسٹ وارنٹ جو ہے نا وہ عدالتیں جاری کرتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں سے ہم نے جو ہے نا وہ لڑا. ہمارے دفتروں کے اوپر حملے ہوئے، ہماری ٹیمز کے اوپر حملے ہوئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیوٹی سے زیادہ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسائن کی ہوئی ڈیوٹی ہے کہ اگر ہماری وجہ سے لوگ جو ہیں مضر سے چیزوں کے کھانے سے بچ جاتے ہیں. اور میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رات 2 بجے کی FIRs ہیں، 2:30 3 بجے ساری رات جاگ کے صبح 4 بجے جب لوگ تہجد پہ اٹھ رہے ہوتے تھے، ہماری ٹیمز اس وقت بھی اس طرح کے جو
سماج دشمن غذائی دہشت گرد ہیں ان کے خلاف آپریشنز کر رہے ہوتے تھے. تو ہمیں جو ہے وہ میں یہ سوسائٹی کو میں نے رمضان سے پہلے تمام علماء کرام سے میٹنگ کی, انہیں میں نے ریکویسٹ کیا, اور یہ میرا تیسرا رمضان ہے الحمدللہ یہاں پہ. تو ہم ہر رمضان سے پہلے علماء کرام سے میٹنگ کر کے ان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگ رمضان میں روزوں کی وجہ سے ایک دینی طور پر مائل ہوتے ہیں, تو ان کو آپ ضرور بتائیں کہ اس طرح کے پیسے سے جو کہ مضر صحت چیزیں کھلا کے, جو اڈلٹریٹڈ چیزیں کھلا کے پیسہ کماتے ہیں, اس سے کوئی آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی, بالکل کوئی حج قبول نہیں ہوتا. اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا کھا لیں, قناعت پسندی والا پیسہ کما لیں, لیکن حلال کا کمائیں. اور یہ میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ آگاہی دیں کہ کیا ایسا پیسہ جو کہ آپ ملاوٹ والی چیزوں کو فروخت کر کے, جعلی دودھ کو فروخت کر کے, مرے ہوئے کسی جانور کو ذبح کر کے فروخت کر کے کماتے ہیں, کیا وہ حلال کا ہے؟ اس کے اوپر بھی ضرور جو ہے وہ آگاہی دیں. بالکل انشاءاللہ. بہت زبردست. میں یہاں پہ مفتی صاحب آپ سے شہد کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے جو ہے قرآن اور حدیث میں کیا ہمیں فائدے ملتے ہیں؟ ڈی جی صاحب کی ایک بات کو میں آن کر دوں کہ بالکل یہ پیسہ ناجائز ہے, اور ایسے پیسے سے کی ہوئی عبادتوں کو بھی خدا کی بارگاہ میں کوئی حیثیت حاصل نہیں. بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی لمبا سفر کر کے مکہ اللہ کے گھر میں آئے اور کہے یا ربی یا ربی, اس کا لباس حرام, اس کے غذا حرام, تو آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو آپ نے ایک اصول دے دیا ہے کہ اس طرح کے پیسے سے عبادات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. روزہ اگر آپ نے تندرست توانا کرنا ہے کہ اللہ کے حضور قبول ہو سکے تو اپنی غذا کو پاک کریں, اپنی دولت کو حلال کریں. شہد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب ترین غذا تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہد کو پسند بھی فرماتے, استعمال بھی فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کو اس طرح بھی استعمال فرمایا. صاحب سفر و سعادہ نے لکھا ہے کہ پانی میں حضور علیہ السلام نے شہد کو ایڈ کر کے پانی میں مکس کر کے بھی حضور نے استعمال فرمایا. بلکہ یہ لکھا ہے کہ اکثر آپ ایسے استعمال فرماتے تھے. اس کے نیوٹریشنل بینیفٹس کیا ہیں یہ تو آپ نے بتانے ہیں. بالکل. دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 شفاؤں کو لازم پکڑ لو. پہلی فرمائی اللہ کی کتاب قرآن, واہ واہ, اور دوسرا فرمایا شہد. اس میں اللہ نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے, اس کو لازم پکڑ لو. ایک حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مہینے کے 3 دن میں صبح ہو نہار منہ شہد کو چاٹ لے, اس پر کوئی بڑی بلا اثر نہیں کر سکتی. واہ سبحان اللہ. اب یہ بڑی بلا 2 طرح کی ہے, چاہے وہ جسمانی بیماری کی صورت میں ہو, خواہ وہ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں ہو, ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہو, یا خدا نخواستہ کوئی جادو جنات کی صورت میں ہو, کسی صورت میں اور بلا ہو. تو حضور علیہ السلام نے عموماً فرما دیا کہ شہد کے 3 دن اس طرح کے استعمال سے آپ پر یہ دونوں بلائیں اثر نہیں کر سکیں گی. تو اس لیے ہمیں شوگر والے مریضوں کے لیے تو آپ بتائیں گی, کیونکہ آپ نقطۂ نظر سے طبی نقطۂ نظر سے آگاہ کر سکیں گی. جو صحت مند افراد ہیں وہ کم از کم لازم حضور کی سنت سمجھ کے ہر مہینے 3 دن نہار منہ شہد چاٹ لیا کریں. یعنی آپ چاٹ لیا کریں. اب اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کثیر استعمال نہیں ہے, یعنی چمچے بھر بھر کے آپ نے 3 چمچ نہیں کھانے, بلکہ آپ نے اس کو چاٹنا ہے. اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فنگر سے لے کے چاٹ لیں, یا آپ سپون میں ایک مائنر سا لے کے اس کو چاٹ لیں. تو اس طرح آپ کا حدیث پر عمل بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس کی برکات بھی عطا ہوں. بالکل, بہت خوب مفتی صاحب, بڑے زبردست آپ نے اس کے فائدے بھی بتائے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.
کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید، اور میں ہوں زینب گندل، میں کلینکل ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ ہوں۔ آج اسی لیے ہم نیوٹریشنل فیکٹس جو ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شہد کے۔ شہد کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ لگانے اور کھانے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے ہم کھانے کے فائدے دیکھ لیتے ہیں، پھر لگانے کے فائدوں پہ بات کریں گے۔ کھانے کے فائدوں میں اگر میں بات کروں تو سٹمک السرز جن لوگوں کو ہو جاتے ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جن لوگوں کو بار بار نزلہ، زکام، کھانسی ہونا، بخار ہونا بہت کامن ہے، ان کے لیے شہد جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹامنز اور منرلز کا ایک کمپلیکس لینا چاہتے ہو تو شہد بالکل آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو سکتا ہے۔ اس میں موجود ہوتا ہے وائٹامن B2، B3، B6، B9، B12، اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن C کا بہت اچھا سورس ہے، یعنی آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے میں بہت اچھے سے کارآمد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیلشیم، میگنیشیم اور پوٹاشیم موجود ہوتے ہیں، یعنی آپ کے بلڈ پریشر کو کم رکھنے کے لیے، آپ کی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے اس کے اندر مکمل جو ہے نا وہ غذا جو ہے وہ موجود ہے۔ اب شہد کو آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ آپ کھانوں میں بھی ڈال کے کر سکتے ہیں، پانی میں مکس کر کے کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں، چمچ کے ساتھ آپ اس کو نٹس کے اندر ایڈ آن کر کے کھا سکتے ہیں۔ نٹس میں اگر آپ ایڈ کرتے ہو تو نٹس کی افادیت بھی ظاہر ہے بڑھ جاتی ہے، اور شہد کی اگر میں بات کروں تو اس میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ سکن پہ لگانے کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ کی سکن پہ کوئی بھی کٹ لگ گیا ہے، جل گئی ہے سکن اور اس کا نشان آپ کو لگتا ہے کہ پڑ جائے گا، تو آپ اس کے اوپر اگر فوراً سے شہد لگا دیتے ہو تو اس کا نشان جو ہے وہ بالکل بھی نہیں پڑتا۔ زخم پہ اگر آپ لگاتے ہیں تو زخم آف کورس صاف کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، خون نکل رہا ہے تو پلیز نہیں لگائیں گے۔ اس پہ لگاتے ہیں تو اس کا جو نشان ہے وہ بہت حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی سکن پہ جو ہے وہ ڈارک سپاٹس ہیں، چھائیاں ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ یہ آپ کی سکن کو موئسچرائز رکھتا ہے، تو یہ آپ کو ینگ رکھنے میں اینٹی ایجنگ کے طور پہ جو ہے وہ شہد کو بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لوگ اس کو جو ہے وہ اپنی ڈی ٹین کرنے، یعنی جو سن برنز ہو جاتے ہیں یا سکن پہ ٹیننگ ہو جاتی ہے دھوپ میں بہت زیادہ رہنے کی وجہ سے، اس کو کم کرنے میں بھی استعمال کرتے ہیں اور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو افادیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی گیسٹرک السرز جن کو ہم کہتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے میں بہت زیادہ کارآمد ہے، آپ کے دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جو بہت زیادہ بیمار ہوتے ہو آن اینڈ آف، تو آپ شہد کو اپنی جو ہے وہ غذا کا حصہ بنائیں۔ ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 بار آپ اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہو۔ اب استعمال کرنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے یہ انشور کرنا ضروری ہے کہ آپ واقعی شہد ہی لے رہے ہوں، نہ کہ آپ چینی کا استعمال کر رہے ہوں۔ اس میں بہت زیادہ لوگوں کی آتی ہے رائے کہ جو جم جاتا ہے وہ شہد ہے، جو نہیں جمتا وہ شہد ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جو آپ نے خود لیا ہے جو ہے اس کے چھتے سے، مکھی کے سے، وہی خالص ہے۔ باقی آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ یہ آپ کی انٹرنل کلینزنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے، سود کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سکن کے مسائل جو ہے وہ جہاں پہ بھی آپ کی سمجھے سوجن ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے، ویسے انٹرنل سودنگ جو ہے اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ جی منیرہ، آج کیا بنایا آپ نے؟ جی جیسے کہ سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ فرینڈلی بجٹڈ شورما بنایا، اس کو آپ پراٹھے کے اندر بھی فلنگ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو صرف پراٹھے کے ساتھ کھائیں، آپ اس کو بریڈ کے ساتھ، بچوں کو سینڈوچ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ دوسرا ہم نے بنایا دہی بڑے۔ دہی بڑے کے ساتھ جو اس کی بیسیکلی دہی کی جو لوازمات ہوتے ہیں وہ اس کی چٹنیاں ہوتی ہیں، املی کی چٹنی اور منٹ کی چٹنی، ان دونوں کو بنا کے رکھیں، اوپر اس کی گارنش کریں۔ اور سیکنڈ، جب بھی دہی بڑے بنائیں، چنا چاٹ بنائیں، میں ہمیشہ بتاتی ہوں، پھر سے بتا دوں ٹپ کہ آپ نے دہی میں چیزیں مکس کرنی ہے اور گارنش اوپر لہدا سے رکھنی ہے، اس پہ اندر مکس نہیں کرنی، ورنہ وہ پانی چھوڑ دے گا۔ جو آپ نے 3 سے 4 گھنٹے میں چلانی ہے وہ آپ کی 1 گھنٹے میں اس کی فلنگ خراب ہو جائے گی۔ دوسرا ہم نے بنایا ہے یہ چکن کے جو تھے رولز تھے فلنگ کے ساتھ، وہ میں نے بنایا ہے، اس پہ میں نے ویجیٹیبل بند گوبھی سے تھوڑی سی ایڈ کیا، لیکن یہ ہے بیسیکلی چکن کے۔ اور ساتھ میں سبروسی کی ہم نے بنائی کچوریاں۔ جو آپ نے کہا ہے کہ جی ساسز جو ہے نا وہ بڑی ایک اس کی مین سورس ہوتی ہے، تو اس کے لیے منٹ کی جو آپ نے بتائی ہے اس کو کیسے بنایا، اور جو املی کی ہے وہ کیسے بنائی؟ جی بالکل، ساسز ہی فروٹ کی ہماری بیسیکلی جان ہوتی ہے۔ جو املی کی چٹنی ہے اس کے لیے آپ نے املی لینی ہے، ساتھ میں آپ نے لینا ہے گوڑ لینا ہے، ساتھ میں آپ نے اجوائن لینا ہے، ساتھ میں آپ نے کوٹا بھنا زیرہ لینا ہے، ساتھ میں کرش چلی لینی ہے۔ ان سب چیزوں کو اپنے پانی میں ڈال کر رکھنا ہے۔ اگر آپ نے 50 گرام لی ہے املی تو آپ تقریباً اس پہ 2 ڈلیاں لے لیں گڑ کی، اور 1.5 گلاس پانی ڈال کے ہلکی آنچ پکنے کے رکھ دیں جب تک وہ گاڑھا نہیں۔ اس کی کنسسٹنسی گاڑھی ہونی ضروری ہے، جیسے کہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، میں نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں گاڑھی ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اسی طرح جو آپ کی منٹ کی چٹنی ہے اس کے لیے آپ کو میں ٹپ دوں گی کہ آپ اس کو جو بازار سے ہم جب کھاتے ہیں گول گپے وغیرہ،
اس کے لیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پودینہ لینا ہے پوری اس کی ایک بنچ، آپ نے دھنیے کی ایک بنچ لیں، واش اس کو آپ نے کھلے پانی میں بہت بار کرنا ہے، اس پہ ذرا سے بھی ریت نہ ہو، سبزیاں جتنی بھی گرین ہو، آپ نے اس پہ 2 سے 3 جوے آپ نے لہسن کے ڈالے ہیں، ساتھ میں 5 سے 4 آپ نے ڈالی ہیں ہری مرچیں، اس کے بعد آپ نے زیرہ ڈالا ہے، آپ نے ساتھ میں اس کو بلینڈ کرنا ہے. بلینڈ کرنے کے لیے آپ اس کو چونکہ منٹ کا کلر نہ چینج ہو تھوڑا اس میں آئس ڈالیں تاکہ اس کی گرینری ویسے ہی رہے. جب وہ بالکل بلینڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد جیسے کہ میں نے بلینڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے 1 آلو لے لیں بوائل کیا ہوا. آلو کو آپ نے اس میں مکس کر دیں، وہ آپ کی تھک سی آپ کی ایک منٹ سوس بن جائے گی تاکہ وہ پانی والی نہ ہو. آپ اس کو دہی بار بار اس کو آپ بنا کے فریش میں ایک بار رکھ لیں. کتنی دیر اسٹور رکھ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تقریباً 1 مہینہ بھی رکھ لیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اس میں تھوڑا سا سٹرک ایسڈ ٹاٹری ڈالنی پڑے گی تاکہ وہ آپ میں نے کہا کہ کچھ تو ایڈ کریں گے. ہاں جی، وہ اس میں ایڈ کریں گے تو وہ جو بھی آپ کی چٹنیاں ہوں گی، خوبانی کی ہو، املی کی ہو، منٹ کی ہو، 3 چٹنیاں بنا کے رکھیں، وہ آپ کو پورا مہینہ تنگ نہیں کریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رمضان انجوائے کرتے رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ہم گزارش کریں گے مفتی فاروق القادری صاحب سے قصیدہ غوثیہ اور اس کے بعد دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت بنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهم واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي. قبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا وخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاهدي يا
شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا رحمان یا اللہ یا سلام یا اللہ سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام۔ پروردگار عالم، آج کی ہماری یہ تربیتی نشست جو ہم نے کلمات خیر کہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہماری اس گفتگو میں اثرات اور فوائد پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے تمام ناظرین کے ہم سب کے روزے قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، خصوصاً ہم میں اور ہمارے تمام ناظرین اور ان کی فیملیز میں سے اگر کوئی بیمار ہے اور جس طرح کے مرض میں مبتلا ہے، ہر بیمار کو شفائے کامل عطا فرما۔ پروردگار عالم، امت مسلمہ اس وقت جن مشکلات کا شکار ہے، تیری نصرت کے منتظر ہیں اور راہ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تو اپنی مدد نازل فرما۔ امت مسلمہ کے سر پر آئی ہوئی اس ابتلا کو ٹال کر استحکام پیدا فرما۔ ہمارے پڑوسی ملک پر جو ناجائز جنگ مسلط کی گئی ہے، یا اللہ اس جنگ کا خاتمہ کر دے۔ یا اللہ ظالموں اور جابروں، بچوں کو قتل کرنے والے، مظلوم فلسطینیوں کا خون بہانے والوں کو تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ ان کی مکروہ چالیں انہی پر واپس لوٹا دے۔ یا اللہ سرزمین پاکستان کو دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے پاک کر لے۔ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے سیکیورٹی افسران اور جوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی زمین اور فضا کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی زمین سے، پانی سے، ہوا سے، ہر طرف سے برکات کا ظہور کر دے۔ یا اللہ عالم اسلام کو اپنا حفظ اور پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے لاہور میں افطار کا۔ آپ تمام احباب اپنے اپنی جگہ اور اپنے اپنے مقامات کے وقت کے مطابق افطار کیجیے۔ انشاءاللہ ہم بھی افطار کریں گے اور تھوڑی دیر کے بعد اس مختصر بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، لگے میم ہے میم دال سا پیارا، لگے میم ہے میم دال سا پیارا، لگے میم ہے میم دال سا پیارا، میں اس نام کے پیچھو خم چومتا ہوں، میں اس نام کے پیچھو خم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں،
چومتا ہوں. کہے عشق میرا کہ نام محمد, کہے عشق میرا کہ نام محمد, کہے عشق میرا کہ نام محمد. بہت چوم لو پھر بھی کم چومتا ہوں, بہت چوم لو پھر بھی کم چومتا ہوں, بہت چوم لو پھر بھی کم چومتا ہوں. یہ ہے ذوق میرا, یہ میرا عقیدہ, یہ ہے ذوق میرا, یہ میرا طریقہ, یہ ہے ذوق میرا, یہ میرا طریقہ. ثنا ان کی لکھ کر قلم چومتا ہوں, ثنا ان کی لکھ کر قلم چومتا ہوں, ثنا ان کی لکھ کر قلم چومتا ہوں. یہ سنت ہے صدیق اکبر کی نازش, یہ سنت ہے صدیق اکبر کی نازش, یہ سنت ہے صدیق اکبر کی نازش. جو نام نبی دم بدم چومتا ہوں, جو نام نبی دم بدم چومتا ہوں. میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں, میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں. نظر سے جمال حرم چومتا ہوں, نظر سے جمال حرم چومتا ہوں, نظر سے جمال حرم چومتا ہوں. بہت اچھا کلام پڑھا جی ظہیر عباس صاحب نے. اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں. مفتی فاروق القادری صاحب, مفتی صاحب ایک بڑا عجیب سا سوال ہے میرے سامنے, اس کو ایڈریس فرمائیں. کیا مہنگائی کو آزمائش سمجھنا درست ہے؟ اس پر ایمانی رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب اس مہنگائی کے 2-3 رخ ہو سکتے ہیں. آزمائش بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, بالکل, اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت. قرآن مجید نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, واہ, کہ ہم تمہیں مالوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے. بہت خوبصورت استدلال کیا. بہت ایک تو یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے, بالکل ہو گیا. دوسرا قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, ٹھیک ہے, کہ زمین میں اور تری میں یعنی پانیوں میں جو بھی فساد بپا ہوتا ہے کسی بھی جہت کا, جی, وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ اللہ. اب یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کسی معاشرے میں لوگ بڑے نیک صالح پرہیزگار اور آن دا ٹریک چلنے والے ہیں, کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں, جی, اگر ان پر قحط یا مہنگائی آ گئی تو ان کے لیے آزمائش ہے. اور اگر کسی معاشرے میں لوگ سارے بگڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آوے کا آوئی جو کہتے ہیں بگڑا ہوا ہے, اور ہر کوئی اپنی منشا مرضی سے جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے, نہ اسے حکم الہی کی پرواہ ہے نہ حکم رسول کی پرواہ ہے, ان پر اگر کوئی مہنگائی یا اس طرح کا عدم استحکام آتا ہے تو یہ ان کے لیے عذاب کے طور پر بھی ہم لے سکتے ہیں, ان کے لیے ان کے اعمال کا نتیجہ بھی لیا جا سکتا ہے. اب ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں تو یہ چیز غالب ہے, نیک لوگ بھی موجود ہیں, اور ظاہر ہے کسی وقت بھی دنیا زمین نیک لوگوں سے خالی نہیں ہوتی, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم رہتے ہیں یہاں پر, ہمیں بہت بگاڑ نظر آتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہمارے بگاڑ اور ہمارے اعمال کا ایک اثر ہے جو ہم پر بے برکتی, نحوست, فساد, عدم اطمینان, بد امنی اور اس طرح کی کئی صورتوں میں ظاہر ہوتا نظر آ رہا ہے. بخاری صاحب ایک بڑا اہم سوال یہ مہنگائی کے حوالے سے کہ حکومتی بد انتظامی, ادارہ جاتی کرپشن, اور وہ خاص طور پہ کرپشن جس سے ایک عام فرد لازمی طور پہ متاثر ہوتا ہے. اس بیچارے نے پاسپورٹ بنوانا ہے, پھر وہ متاثر ہو رہا ہے, اس نے کوئی کام کروانا ہے, کوئی فائل موو کروانی ہے, اس کے بغیر نہیں چل رہا.
تو یہ بھی چیزیں الٹیمیٹلی ایک عام بندے پر، ایک غریب اور سفید پوش طبقے پر اثر انداز تو ہو رہی ہیں نا. اس کی وسائل اتنے ہی ہیں لیکن اس کے لیے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بھی نیک لوگ بھی ہیں اور ہمارے جیسے بھی ہیں، مگر نیک لوگوں کی پرسنٹیج کیا ہے؟ اب یہ تو سارا دینی معاملہ ہو گیا نا. اب آپ اس کو دنیاوی معاملے کے ساتھ دیں. بہت اچھے لوگ بھی ہیں. وہی ڈپارٹمنٹ میں کوئی اچھا آفیسر آ جاتا ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ بولنے لگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہی ڈپارٹمنٹ میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک سے کام ہوتا ہی نہیں، وہ خدا نخواستہ بے ایمان نہیں ہوتے مگر کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ان میں، وہاں بھی کام خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، اگر کیونکہ یہ اوپر سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، نیچے سے ٹھیک نہیں ہوتی. اوپر سے پیغام جاتا ہے، وہاں پہ اور معاملہ ہو جاتا ہے. مہنگائی کی جو بات کی نا آپ نے، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے آزمائش پہ. ایسے تو نیک آدمی پہ پھر کوئی آئی نا. نیک آدمی پہ ایک واقعہ میں نے سنا، وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے. وہ قلم بند کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا تو اس نے 40 سال ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے عبادت کی اللہ کریم کی، اور اللہ کریم کی تو وہ ایک دن استفسار کرتا ہے اللہ پاک سے کہ میرے لیے کیا انعام ہے؟ کہ تمہیں جنت میں اعلیٰ درجہ ملے گا، یہ ہوگا. اس نے کہا کہ یہ تو میرا حق بنتا ہے، میں تو اتنی دیر سے یہ پتھر پہ کھڑا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کیا میں اس بات پہ قادر نہیں کہ جس پتھر پہ اوپر تم کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو یہی پتھر تمہارے اوپر رکھ دیتا؟ تو وہاں مجال نہیں ہے بات کرنے کی اللہ کے کر کے. آپ نے اپنی نیک نیتی دکھانی. تو جہاں تک حکومت کا معاملہ ہے، حکومت کا بھی یقیناً ہے، وہاں لیکیجز ہیں، مگر سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو تو درست کریں. یہ ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں کہ ایک سفید پوش گھر ہے وہ کیوں نہیں افطاری ایک چیز سے کر سکتا؟ یا میرے گھر میں بھی آج ایک میں کوئی نہیں ہونی. میں تو پہلے کہا ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. اور اس میں جو غریب آدمی ہیں، کوئی 10 جو گھر بھوکے مریں گے جن کے پاس شاید پانی سے روزہ کھولنے کی توفیق نہ ہو، کوئی ان کا خیال کرتا ہے یا نہیں؟ آپ اگر وہ دودھ روح افزا نہ پئیں گے، آپ پانی پی لیں گے تو قیامت آ جائے گی. کوئی ڈی ٹاکس ہی کرنے، چلے فیشن میں ہی آ جائیں آپ. کوئی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ یہ چیزیں لاگو نہیں کرتے. تو حکومت کا معاملہ جو ہے نا جی، حکومت یہی کر سکتی ہے کہ وہ انشور کرے کہ چیزیں سستی ہوں. اب جیسے یہ فوڈ اتھارٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے، مگر اسی طرح آپ چلے جائیں ایگریکلچر میں تو بٹا ہی بیٹھ گیا. اب کیا کرے بندہ؟ تو اس طرح سارا یہ کولیکٹیولی کام ہو سکتا ہے، اکیلے نہیں ہو سکتا. بشارت صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ عالمی منڈی کے جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اور درآمدات ہماری جو ہوتی ہیں، اس کا انحصار جو ہے وہ مہنگائی پہ، اس سے کیا تعلق اس کا بنتا ہے؟ درآمدات اور برآمدات کا، خصوصاً برآمدات کا انحصار تو سارا ہی مہنگائی پہ اور نہ ہونے پہ. جی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اس کو قول و فعل کا تضاد تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ الٹی چلتی ہیں اور منہ سے ہم کچھ کہتے ہیں. جی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے، جی، لیکن ہم بیسک چیز بجلی اور پیٹرول مہنگا کرتے ہیں جس سے کوئی چیز ایکسپورٹیبل رہتی نہیں، کیونکہ اس کی جو لاگت ہے، کاسٹ ہے، وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایکسپورٹیبل نہیں رہتی. دوسری ہے کہ آپ کے کارخانے دار جنہوں نے وہ کرنا ہے کام، وہ کافی ڈسکریج ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس ایکسپورٹ بنانے کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہو. جی، اور ایکسپورٹیبل سرپلس تبھی ہوگا جب وہ وائبل ہوگی ایکسپورٹ. تو جب وائبل ہم ہونے نہیں دیتے، اور اگر کوئی سولر پینلز کے ساتھ لوگوں نے سستی بجلی شروع کی تھی، انہیں کہا اب تو ہم نیٹ میٹرنگ نہیں کریں گے، تہاڈی ایسی تیسی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو چاہیں نا کچھ کرنا وہ ہم کر سکتے ہیں، بالکل ایسے، لیکن جب نہ چاہیں تو پھر کسی کا باپ بھی نہیں ہم سکتا. اعظم صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پینے کا جو صاف پانی ہے، یہ مسئلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ کیسے انشور کر رہی ہے کہ جو فلٹرڈ واٹر ہے یا جو باٹلڈ واٹر ہے وہ صاف ہو؟ دیکھیں میڈم، اس میں ہماری جو ہے نا وہ SOPs موجود ہیں، اور جو نیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق 18 مختلف جو کیا انڈیکیٹرز کے اگینسٹ ہم پانی کو ٹیسٹ کرتے ہیں. جی. اور اس میں جو پینے کا پانی ہے اس میں ایک تو کمرشل فلٹریشن پلانٹس ہیں، جی، ان کو بھی ہم نے، کیونکہ سب سوائل واٹر کی جو ہے نا وہ کوالٹی خراب ہو رہی ہے، جی، اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے نا تمام ڈسٹرکٹ سے، ہر تحصیل سے 10 سیمپلز لیے اور تجزیہ کیا،
اور تقریباً جو ہے وہ 50% سے زیادہ پانی جو ہے وہ خراب ہے. اب جو سب سرفیس واٹر ہے اس کے اندر جو ہے ایکوفر جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آرسینک بھی موجود ہے, اس کے اندر جو ہے نا سیڈیمنٹس بھی ہیں, اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہیں, اور اس کے علاوہ جو زیادہ ڈینجرس چیزیں ہیں اس کے اندر جو مائکروبیل گروتھس ہوتی ہے, ایکولائی ہے یا سیلمونیلا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیزز کو پیدا کرتی ہیں. ابھی ہم نے چیف سیکرٹری پنجاب صاحب کے لیے ایک تجویز جو ہے وہ بنائی ہے, اس میں یہ ہے کہ سیکرٹری ہاؤسنگ کی سربراہی میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی اس کے ممبر ہوں گے, اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں لوکل گورنمنٹ کے آفیسرز کو شامل کیا ہے, صاف پانی کمپنی کے آفیسرز کو شامل کیا ہے. تو اس میں ہم نے جو TORs اس کمیٹی کے بنائے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایکوافر ریچارج سے لے کر واٹر کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے, اور ہم نے گورنمنٹ سیکٹر کے بھی جو سلاٹر جو مطلب فلٹریشن پلانٹس تھے ان کو بھی بند کیا, کیونکہ جب وہ سیفٹی پہ فیل ہوں گے تو اٹ مینس کہ اس کے لیے پبلک ہیلتھ کا جو ہے نا. حسن صاحب ایک ورڈ میں اگر آپ مجھے آنسر دیں کہ جو بوٹل واٹر پہ منرلز اور لکھی ہوتی ہیں چیزیں, کیا وہ واقعی اس میں ہوتی ہیں؟ جی میڈم, اس کے اوپر اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ٹیسٹ انگریڈینٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور وہ ہوتے ہیں, لیکن ایسے بھی جو ہے نا برانڈز ہوتے ہیں جو مس برانڈنگ کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم جی بالکل انشاءاللہ گفتگو سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ لوگ وہاں جو کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں اپنا روزہ افطار کریں. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے جا ملاتا ہے, خدا سے جا ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. خدا سے جا ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. بڑی خوشبو لاتا ہے, بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. جہاں سب آسرے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں. جہاں سب آسرے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں, وہاں یہ کام آتا ہے, وہاں
میری بگڑی بناتا ہے، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام پڑھا۔ سوال کے لیے مفتی فاروق القادری صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، آخری لمحات ہیں پروگرام کے، یہ بتائیے کہ اسلامی معاشی اصول جو ہیں، جس میں بنیادی اصول ہے عدل ہے، امانت دیانت ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ صدقات ہیں، ان چیزوں کو کس طرح یوٹیلائز کر کے مہنگائی کو کسی حد تک ہم بیلنس اور نارملائز کر سکتے ہیں معاشرے میں؟ ڈاکٹر صاحب، ہمارے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلامی معاشی اصول اولاً تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں، معلوم ہیں بھی تو کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں گیا کہ ہم نے اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اس کو عمل میں لانا ہے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں بڑے دعوے کے ساتھ، یہ اتنے جامع اور کمپریہنسو اصول ہیں، اگر ہمارے ملک میں یا تمام اسلامی ممالک میں سوسائٹی میں اس پر عمل ہوتا تو مہنگائی اور دولت کی جو چند خاندانوں یا چند لوگوں تک ارتکاز ہے وہ کبھی نہ ہوتا، بلکہ دولت گردش کرتی اور انصاف اور دیانت ہوتی۔ اسلام نے کیا کہا؟ پہلی بات یہ کہ جو آپ کے پاس دولت ہے آپ اس کے مالک حقیقی نہیں ہیں، وہ اللہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے یہ تصور دیا کہ یہ دولت آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ دوسرا اصول یہ دیا کہ حلال اور حرام کی پابندی کرو۔ بتا دیا کہ تمہارے پاس جو ذرائع آمدن حرام کے ہیں ان سے سختی سے بچو، ورنہ اللہ تمہیں سخت سزا دے گا۔ یہ احتساب کا تصور بھی دیا اور روکا سود سے، ٹھیک ہے، نمبر 2 رشوت سے، دھوکے سے، ناجائز منافع خوری سے، ذخیرہ اندوزی سے، لوٹ مار سے، ان سب سے روک دیا۔ تیسری چیز خیانت سے، بالکل ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ فرمائی کہ تم زکوٰۃ صدقہ خیرات کے ذریعے سے سوسائٹی کے کمزور طبقات پر خرچ کر کے انہیں بھی دولت میں شریک کرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی کتنا اچھا اصول تھا۔ اگر یہ بھی ابھی دیکھیے ہمارے ملک میں، میں چونکہ اپنے ملک کی بات کر سکتا ہوں، اگر سب زکوٰۃ دیتے اور مستحقین تک پہنچاتے، بڑے بڑے زمیندار لوگ ہیں یہاں، ہزاروں مربوں کے مالک بھی موجود ہیں جن کی پیداوار اربوں روپے بنتی ہے، وہ اگر اپنی زکوٰۃ دیں تو ان کی زکوٰۃ سے اور دیگر سرمایہ داروں کی زکوٰۃ سے اگر مستحقین تک پہنچتی تو میں لکھ کر دے دیتا ہوں ہمارے ملک میں کوئی غریب نہ رہتا۔ کسی کو روٹی کے لیے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے، کسی کو علاج کے لیے کسی اور کی طرف نہ دیکھنا پڑتا۔ چوتھی بات، ناجائز منافع خوری روکی جائے۔ پانچویں بات، عدل و انصاف قائم رکھا جائے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلامی جو معاشی اصول ہیں اس میں ریاست کو ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ مارکیٹ کی مانیٹرنگ کرے گی کہ کوالٹی مینٹین رہے، ناجائز منافع خوری نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو، اور ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ یہ سارے اصول اگر اپنی جگہ پورے قد کے ساتھ قائم کیے جاتے تو ایک مثالی معاشرہ بن تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا فلاء رہ جاتا ہے معاشرے میں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، آپ سر یہ بتائیے کہ آپ لوگ اکثر ریٹس بھی کرتے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں، اس میں عوام کی طرف سے جو تعاون ہے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ عوام آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا رزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اوورآل تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کو عوام جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرتی ہے، ہماری کاروائیوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اسپیشلی ملاوٹ مافیا ہے اس کی طرف سے کئی دفعہ ریزسٹنس ہوتی ہے، کئی دفعہ آرمڈ ریزسٹنس بھی ہوتی ہے۔ ہماری ٹیموں کے اوپر بعض اوقات حملے بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم پھر پولیس کو اسسٹنس کے لیے کال کرتے ہیں۔ ہماری ٹیمز کے ساتھ بعض اوقات سیکورٹی گارڈز بھی جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ اوورآل تو ہمیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسے ہم کہتے ہیں نا سوشل کیپٹل، سوشل کیپٹل کیا ہے کہ لوگ خود ہی اتنے ذمہ دار شہری بن جائیں کہ وہ جو معاشرے کے ایشوز ہیں ان کی عکاسی بھی کریں اور وہاں پہ اپنی کچھ نہ کچھ شمولیت بھی جو ہے وہ کریں، تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی صحیح میئرز لے اور جو عوام کا ایک
کیا کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو تعاون ہے وہ بھی میسر رہے. صاحب میں آپ سے جو ہے نا ایک میسیج لینا چاہوں گی کہ رمضان میں یا ویسے بھی آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک تو میں میسیج یہ دیتا ہوں ہمیشہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بھوک سے تھوڑا سا کم کھائیں اور اس کے بعد آپ متوازن غذا کھائیں اور کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ واک کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ملاوٹ مافیا ہے کہ اس کے خلاف اس کے اوپر پوری نظر رکھیں. اگر آپ کو کوئی بھی چیز عام اس کا جو ریٹ ہے اس سے کم مل رہی ہے تو سمجھیں کہ اس کی کوالٹی یا اس کے سٹینڈرڈز میں کوئی فرق ہے, اس وجہ سے ایسی چیز کو لینے سے گریز کریں. اور اگر کوئی بھی آپ ملاوٹی عنصر کو دیکھیں 1223 ہمارا ٹول فری نمبر ہے, اس پہ آپ اطلاع کریں, ہم انشاءاللہ جائیں گے قانون کے مطابق ایکشن لیں گے. زبردست. مشارت صاحب آپ سے بھی اینڈنگ نوٹ ہی لوں گی, ایک میسیج جو آپ عوام کو کفایت شعری پہ دینا چاہیں بتائیے گا. کفایت شعری ایز اے روٹین ہمیں اپنانی چاہیے جی, لیکن اتنی نہیں کہ ہم وہ کہتے ہیں بخیل ہو جائیں, جی, کیونکہ بخیل جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے پھر وہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں چلتی. تو اسلام میں جیسے پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ امتم وسط ہے, یہ میڈیوکر لوگوں کا ہے, اور یہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی دکھاتے ہیں. اس میں مین یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے, اس کے گزارا نہیں ہو رہا, اس کے پاس کوئی فائنینشیل کرائسس آ گیا, تو اس کے لیے اس کو ضروری ہے کہ وہ پہلے پرائرٹائز کرے کہ اس نے کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے. اور عموماً لوگ یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں سب سے پہلے کھانا چل جائے اور اس کے بعد کچھ اور بچوں کو اسکول سے اٹھا لیں. اور یہ میں نے خود یہ کرائسس دیکھا ہوا ہے, تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا, مشورے مجھے بڑے لوگوں نے دیے کہ ایسے کرو ایسے کرو, میں نے اس وقت یہ کیا کہ بچوں کو اسکول سے نہیں اٹھانا, کھانا پہلے پھر بچوں کی تعلیم, اس کے بعد کوئی عیشی. بہت زبردست, بہت زبردست. ایسے ہی کو آپ پرائرٹی بنا لیں. بہت زبردست. یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کے جو ہے وہ بالکل اختتام پہ ہیں, اور اینڈنگ نوٹ کے طور پہ آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے جو ہے وہ اسلامی طرز پہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے چلنا ہے. سب نے جتنے بھی تھے ہمارے پاس ماہرین, انہوں نے آپ کو بتایا کہ نہ تو بہت زیادہ شاہ خرچ بن جائیے نہ بہت زیادہ کنجوس بن جائیے, درمیانہ روی جو ہے اسے اختیار کیجئے اور اسی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں. اور اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہراً اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے ہمیں دو چیزیں دی تھیں, ایک قرآن مجید اور ایک اہل بیت اطہار. حضور نے فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا لٹک رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے وہ قرآن مجید کو تھام لے, اور دوسرا ہاتھ اہل بیت اطہار. ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز زندگی آسان ہوتی جائیں گی اور بہتری ہوتی جائے گی. میں آخر میں اپنے تمام مہمان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے عاصم جاوید صاحب. عاصم صاحب بہت شکریہ, اور ہماری دائیں طرف تشریف فرمائے بشارت اللہ ملک صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ, اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے ظہیر عباس صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور ساتھ ہمارے ملک کے مایہ ناز خان, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کے کلام سے ہم پروگرام کو انکلوڈ کریں گے. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا, دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا, میں لب کے لے آواں, میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا, کیونکہ دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا. مکے رہن والیا مدینے آن والیا, مکے رہن والیا مدینے آن والیا, کھیٹے کھان والیا
ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਆਕਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ तेरियां ते खूबियां दा कोई भी हिसाब नहीं तेरियां ते खूबियां दा कोई भी हिसाब नहीं तू ते किथे तेरे गुलाम दा जवाब नहीं तू ते किथे तेरे गुलाम दा जवाब नहीं हूरां नू तू रूप वंडे हूरां नू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा हूरां नू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा फिर मैं लब के लियावां किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा